بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں فیس بک پہ لائیو۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی مہربانی سے ہمارا رمضان المبارک تقریباً آج کے دن تک توفیق ملی اور بس گنتی کے 4-5 دن رہ گئے ہیں پیچھے، اور پھر ہم سب اس چیز کو مس کریں گے۔ تو ٹوپی جو ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا یہ میں بعد میں پہنتا ہوں، پہلے آپ لوگوں کو وہ دیدار کروا دوں۔ ہر عید پہ جب مجھے لاہور جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ابو جی ہیں ان سے ملاقات سے پہلے تیاری بڑی ضروری ہوتی ہے، ورنہ ڈانٹ پڑتی ہے بڑے برے طریقے سے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں کو یہ حشر میں دکھا دوں۔ عرفان بھائی نے جو آج میرا کر دیا، مجھ سے زیادہ عرفان کو فکر ہوتی ہے میری، کہتے ہیں آپ نے شاہ جی جانا ہے لاہور تو آ جائیں، تیار کروں آپ کو ذرا، تو وہ اچھا خاصا مجھے تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تھوڑا دیر بھی ہوگی، ایک تو یہ مصروفیت تھی، یہ چونکہ ساری شرارت عبد القدیر کی ہے، عبد القدیر نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی اور میں تو روزے میں ایگزامپشنس لینے کے چکر میں تھا کہ ابو جی کو کہہ دوں گا کہ یاد ہی نہیں رہا، لیکن عبد القدیر کی پوسٹ سامنے آ گئی، اس نے کہا جی تازہ ہیئر کٹ میں نے لیا، تو میں نے کہا چلیں اب یاد آ گیا، تو سٹینڈ بائی تو تھا ہی۔ تو ابو جی کا بیٹا تیار ہے جی الحمدللہ ملاقات کے لیے، چونکہ ابو جی کو وہ کہتے ہیں یہ کیڈٹ کٹ جو ہے نا یہ کر کے آیا کو میرے سامنے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا وہ لیٹ بھی ہو گیا، چونکہ اصل میں استاد محترم کا خطاب ہوتا ہے، وہ وقت کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 1:05 پہ وہ ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں کو میرا انتظار رہتا ہے، مجھے بھی انتظار رہتا ہے، سال میں ایک دفعہ ایسا موقع ملتا ہے کہ براہ راست، اور موضوع بھی چونکہ میری طبع کے مطابق ہے، تقویٰ اور ادب، اور اس میں 2 بڑی خوبصورت کتابیں، امام غزالی ان کی کتاب ہے الہدایۃ البدایہ، اور النہایہ بھی اس کو کہا جاتا ہے ساتھ، اور پھر غنیت الطالبین۔ تو ان دونوں کے حوالے سے کچھ ادب آداب کے اوپر اور تقویٰ کے اوپر، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہم نے کئی سیشن پہلے کیے تھے، یہی بغض اور حسد اور غیبت، چونکہ تمام علماء کرام جو علماء قرآن ہیں، صوفیاء بزرگ، وہ سب اب آہستہ آہستہ اسی کے اوپر ان کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب تک انسان کی بنیاد یا فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوگی نوجوان نسل کی، تب تک عبادات اور معاملات جو ہیں وہ فروٹ لیس رہیں گے۔ تو اس کے اوپر وہ محنت جاری ہے اور بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں چونکہ ایک شاگرد کی حیثیت سے میری بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں بھی ریسیونگ اینڈ پہ کچھ لوں اپنے اساتذہ سے، تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ محبتوں کا۔ تو کیسی ہیئر کٹ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ہیئر کٹ ٹھیک لگی ہے تو پھر ہم اپنا مکمل روپ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وقت ویسے اتنا زیادہ نہیں رہا ہمارے پاس، تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے سحری میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ النور کو چلیں۔ بہت ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہیں، ایک اوور آل کانسیپٹ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ 10 آیتیں ہم نے تقریباً ڈسکس کر لی تھی، اور یہ جو 10 آیات ہیں ان میں ہم نے حد کے حوالے سے باتیں سمجھنے کی کوشش کی، 100 کوڑے زانیہ اور زانی، اس حوالے سے پھر فجلدو کا ہم نے سیکھا، دیکھا کہ کون اس کو لگائے گا، جو وقت کا قاضی یا عدالتوں کا جو سسٹم ہوتا ہے، نظام، اور پھر قذف کے حوالے سے کہ اگر گواہی جھوٹی ہے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو قذف کا قانون ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور اس پہ 80 کوڑے ہیں۔ اور پھر ہم نے لیان کو ڈسکس کیا تھا کل۔ لیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور یہی کام اگر عورت بھی کر دے تو عورت کے اوپر، یعنی مرد کا یہ جو بہتان ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، عورت کو سزا نہیں مل سکتی، چونکہ عورت نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی۔ تو الفاظ کا چناؤ، یعنی بظاہر کہنے کو تو بہت مختصر سا یہ لفظ لگتا ہے کہ میں نارمل، آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں جھوٹی قسمیں فیشن بن چکا ہے، جہاں پہ
जिस कदर झूठ होगा वहाँ पे उसी कदर झूठी कस्में होंगी, क्योंकि झूठ के दरख्त के ऊपर लगने वाला फल भी झूठ ही होगा। इसकी जड़ों में से इसकी शाखों में से जो कुछ निकलेगा वो सारा झूठ की पैदावार होगा। तो जब निज़ाम का मजमूई तासुर जो है वो खुब्स की तरफ हो, खबासतें ज़्यादा हो जाएं, आलूदगी ज़्यादा हो जाए, तो आपने देखा होगा हर चीज़ में आलूदगी के आसार नज़र आते हैं। पानी आलूदा होना शुरू हो गया ज़मीन के नीचे, फ़ज़ाएँ आलूदा हो जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, समंदर उस एरिया का आलूदा हो जाता है, मछलियाँ उस तरीके से नहीं नज़र आती, सब्जियाँ और फल जो हैं उनके ऊपर असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो गोया जो मजमूई तासुर होता है किसी माशरे का, ये जो हम कायम है और अल्लाह की मेहरबानी है, चूँकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रातों को उठ उठ के रोते हैं, और अल्लाह तौबा करने वाले लोग जिनको हम कहते हैं। तो इसलिए हमारे मामलात जो हैं वो अभी तक निज़ाम हमारा ठीक चल रहा है। तो ये जो पहली 10 आयात थी, इसमें ये मफहूम बयान हुआ कि निकाह जो है वो किस तरीके से होगा। जानी जो है वो निकाह करेगा जानिया के साथ, और जो जानिया औरत है वो निकाह करेगी जानी मर्द के साथ। तो ये बिल्कुल जो इसकी सादा लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा है। आज हम 11वीं आया मुबारक जो है उससे शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और मैं कोशिश करूंगा इसको स्पीड अप करूं और आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बता दूं, बाकी आप लोग खुद इसको पढ़िएगा और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इस हवाले से जो उलमाए कराम की डोमेन में ना आता हो। कोई ऐसा सवाल जो उलमा के हवाले से है या फ़कीहान इसके ऊपर लिख चुके हैं, एक बात कर चुके हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उसके ऊपर बात करूं। मैं हमेशा अवॉइड भी करता हूं, क्योंकि मेरा वो मुकाम मर्तबा नहीं। तो मैं और आप मिलकर सिर्फ एक शौक पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, और कुरान का तर्जमा चूँकि शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा तर्जमे के साथ भी। अल्लाह ताला की बड़ी खुसूसी मेहरबानी है और मैं उनको शाबाश देता हूँ जो एतकाफ़ में भी हैं और जिन्होंने तर्जमे के साथ कुरान को शौक़ के साथ पढ़ा। तो बड़ी खुशबख्ती की अलामत है, और ये आपको आदत अगर पड़ गई तो आपके अंदर बहुत सारे मामलात में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। 11वीं आया मुबारका सूरत नूर, जो कि कुरान का 24वां सूरा मुबारक है, और 18वें पारे में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुन मिनकुम। ये 11वीं आयत जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इससे ऊपर आपको पता लियान का मामला हो गया। अब यहाँ पे ये जो वाक़या है इफ्क, जिसको मैंने आपको बताया था कि इफ्क जो है वो क्या चीज़ है, एक प्लान्ड तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ एक झूठ बोला जाता है, करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। और अरबी ज़ुबान में इसके लिए जो मादा है वो है अलिफ, फे और काफ। ये दोनों लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इफ्क भी और उसबा जो है, ये दोनों लफ्ज़ इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम। अब ये जो बहतान लगाया था उम्महातुल मोमिनीन में से किसी कुछ कुतुब के अंदर मज़कूर ये है कि हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके ऊपर बहतान था, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो वाक़या है इसके हवाले से जो रावी बयान करते हैं या मुफस्सरीन बयान करते हैं वो हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो मोमिनीन की माँ है, हम सब की माँ। चूँकि एक और जगह पे बड़ा खूबसूरत बयान मैं आज पढ़ रहा था कुरान पाक में किसी और सूरह मुबारक में कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ये याद रखिएगा, एक हस्ती जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आ जाती हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मोमिनीन की माएँ हैं, और मोमिनीन की माओं के लिए अजर भी 2 गुना है। ये याद रखिएगा, मोमिनीन की माओं के लिए पैकेज मोमिनीन की आम औरतों से डिफरेंट है। जैसे कुछ लोग वो कहते हैं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में वो बोलते हैं आना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं आपकी तरह का ही बशर हूँ। तो उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ कहते हैं कि बात इतनी भी सीधी नहीं है। उनका यानी आप समझ ले कि नाम है और हमारे लिए वो कलमा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं, अज़वाज मुतहरात, उनका मुकाम मर्तबा आम औरतों से इस कदर बुलंदो बाला है कि वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। और अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद, पैगंबर के बाद ये हुक्म आया कि कोई भी बंदा, कोई बशर दुनिया में उन अज़वाज के साथ निकाह नहीं कर सकता बाद में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पाबंदी है। यानी तमाम पैकेजेस डिफरेंट हो जाते हैं जब कोई जोज जो है, जोजा, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जोजा बन जाती है, तो उनके लिए जो अजाब उसका भी डबल बुजुर्ग बताते हैं, और अजर जो है वो भी उनका डबल है। और उनके लिए पाबंदियां, पर्दे से लेकर दीगर तमाम चीजें, वो आम मोमिनीन से ज्यादा सख्त उनके ऊपर क्राइटेरियन था, चूंकि लोग एक इशू बना सकते थे। तो बड़ी सख्त जो है ना वो कई जगह पे तालीमात आई हैं, और अल्लाह ताला इसके साथ एक
سورہ اس کے آگے بڑی خوبصورت یہ احزاب کے اندر ہے غالباً، اس میں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اہل بیت، تمام بچے جو بھی بزرگ خواتین اس میں آتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دور رکھنا چاہتا ہے تمام جو آلودگیاں ہیں کسی بھی قسم کی، جسمانی یا روحانی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سسٹم ایسا میں وضع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے قریب کوئی چیز جو ہے وہ نہ پھٹک سکے. اب اس کے اوپر بڑی خوبصورت تفاسیر کی ہوئی ہیں، اہل تشیع کی بڑی زبردست تفاسیر ہیں، حنفی زبردست تفاسیر کرتے ہیں. لیکن ہم 11ویں اس پہ آتے ہیں کہ بہتان لگ گیا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر. اور عفق کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عربی میں الف، فے اور کے جو ہے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں ہر اس چیز کے لیے عفق کا یوز کرتے ہیں جو اپنی اصلی رخ سے ہٹ جائے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے اعتزاز کو، کہ اعتزاز آپ نے جا کے بشارت کو یہ بات بتانی ہے، تو اعتزاز اگر میری بات کے کلمات کو تبدیل کر دے گا اپنے کلمات سے، اور اس کی معنویت میں اپنی معنویت بھر دے گا، اور اس کا اصلی رخ سے تحریف کر دے گا، حروف کو بدل دے گا، پیغام کو بدل دے گا، تو گویا اس نے عفق کیا. یعنی عفق جو عربی لغت ہے اس میں کوئی چیز جب اپنی اصلی مرکز سے اصل سے ہٹ جاتی ہے، دو نمبری ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہہ لیں سادہ لفظوں میں جال سازی، اس کے لیے عفق الف، فے اور کاف جو ہے اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے. اب جھوٹ کو آپ دیکھ لیں تو جھوٹ چونکہ سچ کا انحراف ہے، یعنی جو واقعات سچا ہوتا ہے اس کو بدل کے بیان کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی عفق میں آتا ہے. اور عفق کی جو منیمم سٹیج ہے وہ جھوٹ ہے. لیکن یہی عفق جب چلتے چلتے کریکٹر اسیسینیشن پہ چلا جاتا ہے، اور کریکٹر اسیسینیشن میں بھی جب امہات المومنین کا اس کے اندر ذکر جڑ گیا، تو قرآن پاک اس کو عفق کہتا ہے، اور اس کو کہتا ہے یہ بہتان عظیم ہے. یعنی ایک تو ہو گیا نا نارمل الزام ہو گیا، پھر میرے اور آپ کے اوپر بہتان لگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ ہوئی تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ کو باہر سے نہیں آئے ہوئے تھے، خارجی لوگ نہیں تھے، یعنی کفار نہیں تھے. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ گو ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اس کا بظاہر ظاہری روپ مسلمانوں والا ہی ہوگا، سارے اعمال و افعال اس کے وہی ہوں گے، لیکن اس کے قلب کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی، بغض ہوگا. تو وہ جب کوئی اس طریقے سے کیفیت میں لے کے جائے گا تو وہ عفق جو ہے وہ کہلائے گا، بہتان عظیم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا تحسبوہ شر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو. انہوں نے تو بہت برا کام کیا جنہوں نے کیا، لیکن تمہارے لیے اس میں بھی میں خیر کے پہلو رکھتا ہوں. یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر میری طرف سے آئے گی، تو آپ اس سے دل چھوٹا نہ کریں، اس میں بھی میں خیر پیدا کر دوں گا. بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اب یہ بڑا خوبصورت ایک جسٹس کا نظام ہے کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے جتنا گناہ کمایا. یعنی جب آپ کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ اس کو میڈیا کی زبان میں سمجھ لیں کہ ایک اینکر پرسن ہے، اس کی ٹیم ہے، ڈائریکٹر ہے، سامنے بیٹھا ہوا کیمرہ مین ہے، یا جو بھی وہاں پہ انوالو ہے، اسکرپٹ رائٹر سے لے کے اوپر تک جو اس چیز کو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ تمام کے تمام چونکہ اس میں حصے دار ہوں گے کسی خاص کیمپین کے اندر، لہٰذا جس میں جتنا جیسے کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا، کوئی اس کا ایکشن ایگزیکیوٹ کرے گا، کوئی اس کا سوچنے والا ہوگا، تو وہ جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو اس کا حصہ ملے گا. یعنی عذاب میں بھی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا. یہ بڑا خوبصورت جسٹس کا سسٹم ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو پکڑا جاتا ہے یا غریب ہوتا ہے یا بے بس ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ حصہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس نظام کے اندر اس کی اتنی بخشش جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جنہوں نے جس قدر حصہ لیا ان کے لیے والذی تولی کبرہ، جس کا بڑا کبر کا لفظ آیا ہے، منہم لہو عذاب عظیم، تو ان کے لیے چونکہ بڑا حصہ ہے لہٰذا عذاب بھی بڑا ہوگا، عذاب عظیم ہوگا. یہ آیت آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس سے بڑا خوبصورت نظام ایک وضع کیا جا سکتا ہے. یعنی نظام کے اندر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے نے جتنا گناہ کیا ہے، جس کا جتنا جرم ہے، یا جو جس قدر حصے دار ہے، اسی قدر اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کیا جائے. یعنی اگر کوئی چھوٹا جرم ہے تو اس کی سزا بھی چھوٹی ہو، اور اگر ایک بندے کی شراکت جو ہے وہ چھوٹی ہے تو اس کی سزا کا تعین بھی اس طریقے سے کیا جائے گا، صغیر انداز میں. لیکن بعض اوقات جو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر
چونکہ جو گناہ سر انجام کر دیتا ہے، جو قتل کرنے والا آپ کا اعلی کار ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، جو کرائے کا پیشہ ور قاتل ہو سکتا ہے، اس کو تو پھانسی ہو جاتی ہے، لیکن جس نے اس کو قتل پہ مجبور کیا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، یعنی جو اصل اس کا سبب بنا تھا۔ آپ کو یاد ہے واقعہ کرب و بلا میں بظاہر جسمانی طور پر یزید واز ناٹ پریزنٹ ان کرب و بلا، یزید موجود نہیں تھا، ابن زیاد موجود تھا، لیکن چونکہ حکم جو ہے اس کی نسبت یزید کے ساتھ ہے، پلاننگ اور اسٹریٹجی چونکہ یزید کے ساتھ ہے، اب اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان نشان یا کا الابتر کی لپیٹ میں وہ آ چکا ہے، یعنی اس کے نام پہ کوئی اس حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتا، جمہور مسلمانوں کے اندر ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوا ہے، ان کا ہمیں کوئی اس طریقے سے کوئی بندہ شوق سے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی آل میں سے یا اس کی نسل میں سے ہوں، یعنی اس کے اوپر کوئی بندہ اپنی مسجد کا نام نہیں رکھنا چاہتا، کوئی اپنا مدرسے کا، اسکول، یونیورسٹی کا نام نہیں رکھنا چاہتا اس حوالے سے۔ تمام مسالک، جمہور، اکا دکا میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے لوگ بھی بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے حوالے سے بھی کوشش کی اس حوالے سے اس کو ثابت کرنے کی۔ یہ جمہور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی ہے، یعنی فریڈم آف سپیچ، ہم تو ان کو شکوہ کرتے ہیں نا کہ وہ فریڈم آف سپیچ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں اس طریقے سے لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امت 1500 سال سے جب سے واقعہ کرب و بلا ہوا جس چیز پہ متفق تھی اس کے اوپر جو اتفاق تھا اس کے اندر بھی وہ جس کو کہتے ہیں نقب زنی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، میں نے عمر بھر یہ دیکھا ہے، یہ واقعہ کرب و بلا اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، جس شخص نے ان ننگی تاروں کو جس نیت سے چھونا ہے اسی قدر اس کو کرنٹ لگے گا، اور میں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، یقین مانے یہ بڑا خطرناک، بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ادب جو ہے نا، ادب آپ کا نبی پاک علیہ السلام سے لے کے آپ نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طریقے سے ہمارے تمام جو بزرگ ہیں اہل بیت، اب آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی تمام علماء کرام، قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق اہل حدیث سے ہے یا دیوبند سے ہے، وہ اب آہستہ آہستہ اہل بیت کے حوالے سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں، چونکہ کبھی جھگڑا تھا ہی نہیں، صرف وجہ کیا تھی کہ چند لوگ جو درمیان میں تھے فتنہ پرور، انہوں نے کوشش کی کہ وہ فالٹ لائنز کو اس طریقے سے چھیڑیں، اور یہ ہر طرف ہوئی، افراط و تفریط ہر طرف ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی افراط و تفریط ہوئی، پھر مقابلے میں دوسری طرف بھی افراط و تفریط ہوئی، تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا رہا۔ یعنی یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ایسی بدبختی کی علامات آئیں کہ کہیں محراب و ممبر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئیں، اور اس کے بدلہ لینے کے لیے ایسا طبقہ پیدا ہوا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی گالیاں دی، معاذ اللہ۔ یہ دونوں طبقات راندہ درگاہ ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ تمام بزرگ چاہے وہ فقہ جعفریہ کے ہوں یا تمام جو اہل سنت والجماعت کے چاروں فقہ ہیں یا جو اہل حدیث ہیں، ان کا اس کے اوپر اتفاق ہے، ریاست پاکستان اس کے اوپر ایک نیریٹو رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اکا دکا لوگوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی درمیان میں، اور یہ سارا تعلق ہوتا ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اس کے ساتھ کاروباری مفاد جڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ جب تک کوئی ایسا شوشہ نہیں چھوڑیں گے، سننے والے جو ہیں وہ ان کو پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ جب آپ ہائر کر کے لے کے آئیں گے کسی ذاکر کو یا کسی مولوی صاحب کو چھوٹے گاؤں کی سطح پہ، تو ان سے توقع کی جائے گی کہ وہ اس گاؤں کی مجموعی نفسیات کے مطابق کوئی مال مسالہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں یا کسی قوال کو بلاتے ہیں تو وہ مرضی کے مطابق، مجمع کی مجموعی نفسیات کے مطابق آپ کو کوئی گیت پیش کرے گا، کلام پیش کرے گا۔ تو اس لیے یہ جو بہتان تھا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی اس وقت کی جو مجموعی نفسیات تھی منافقین کے حوالے سے، ان کے اندر چونکہ تعصب تھا، انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی اسلام کی اخلاقی برتری، لہٰذا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ امہات المومنین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کس طریقے سے سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، سند دے رہی ہے کہ خبرداری یہ سوچ تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں مختلف گروہ پیدا ہو گئے جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے زیادہ آگے میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے بعد بہت سارے معاملات میں اختلاف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری 12ویں آیت میں یہی انسٹرکشنز ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب تم نے یہ بات سنی تھی، یعنی اب یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حوالے سے ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ جب یہ بات تمہارے تک آ گئی
वहां से इनिशिएट हो गया, सोर्स ने एक बात कर दी। आपको तो अकल दी हुई थी, आप तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जानते थे, उनका मुकाम व मर्तबा आपकी नजर में था, उम्महातुल मोमिनीन की पाकीज़गी, किरदार, उनकी तहारत आपके सामने थी। आपने अपने दिल में ऐसा गुमान क्यों कर लिया कि वो सच भी हो सकता है माज़अल्लाह। यानी इंसान, आप ये समझ लेना कि जब कैंपेन लॉन्च की जाएगी और कैंपेन इस पूरे तरीके से लॉन्च की जाएगी कि झूठ के ऊपर भी सच का गुमान होने लग जाए, ऐसे असनाद पेश कर दी जाए, ऐसी शहादतें दे दी जाएं, इस तरीके से मैनूवर कर दिया जाए वाक़े को, या मैनिपुलेट कर दिया जाए। प्रोपेगेंडा में यही होता है ना कि अपनी मर्जी का डिस्कोर्स बनाया जाता है, हालात वाक़यात घड़ के, और उससे अपनी मर्जी का नतीजा निकाला जाता है। ये हमेशा से इंसान की नफ्सियात में ये शामिल है कि बाज़ औक़ात इंसान इस पक्के अंदाज में झूठ बोलता है कि उसके ऊपर सच का गुमान होने लगता है। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर गुमान ही करना था, अल्लाह ताला ये कहते हैं, तो आपने बिअनफुसिहिम खैरन, आपने अच्छा गुमान क्यों ना किया। यानी आपके दिल में ये क्यों ना आया कि फलां जो मुनाफिक है, ये बंदा है, वो गलत कह रहा है। तो आप इस तरीके से सोचें तो ये बड़ी अच्छी एक ट्रेनिंग हमें मिलती है कि आपके पास, मैं जो अक्सर कहता होता हूँ कि गीबत करने वाले चूंकि चोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं रखते कि किसी बंदे के सामने बात कर सकें, लिहाजा वो और जो उनका हम नवा होगा बुज़दिल या डरपोक, वो कान पेश करेगा, एक जुबान पेश कर देगा। लिहाजा गीबत करने वाले जो है वो महफिल से बाहर रह के गीबत करेंगे, और वो एक माहौल बनता चल रहा है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सामने आके बात करने की उनके पास जुर्रत नहीं है, उन्हें वो अदब अदाब नहीं है, उनके पास वो हमीयत नहीं है, इस्लामी गैरत नहीं है कि वो सामने बात कर सके। लिहाजा बात करने वाला करके मुतमिन और सुनने वाला सुन के मुतमिन हो जाएगा, और दोनों खुश हो जाएंगे कि हमने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। अब उन्हें यह अंदाजा नहीं कि वो कितना कबीरा गुनाह करते हैं। यानी मुर्दा भाई का गोश्त उनको खिलाया जाएगा कि लो भाई इसको खाओ, क्योंकि तुमने पीठ पीछे ये काम किया था, एक ऐसी बुराई बयान की थी जो अगर उसमें मौजूद हो या ना मौजूद हो, दोनों सूरतों में यह गीबत आ जाती है। यानी अल्लाह ताला इस चीज से बड़े सख्ती के साथ रोकते हैं। अब इसी कैटेगरी में बोहतान को भी आप देखें कि जब बोहतान लगा तो कहा कि नेक गुमान करते तुमने फौरन क्यों मान लिया कि भाई हाँ यार मैंने सुना है, मीडिया पे खबर आई है। आपने देखा होगा, हम बिला चूनो चुरा अगर मेरे कायद के खिलाफ बोलने वाले किसी इंसान के बारे में खबर है तो मैं उसको मान लूंगा, क्योंकि इसके साथ मेरा सियासी मफाद वाबस्ता है, मेरी कोई पोस्ट जनरेट होगी, मेरी कोई यूट्यूब पे वीडियो जनरेट होगी, और मैं उसको बगैर तहकीक के आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जो ट्वीट आई है किसी भी मुशरिक की, वो मेरे हक में, लिहाजा मैं उस मुशरिक की असल बात को समझे बगैर उसका उस ट्वीट को आगे पहुंचाऊंगा, और कारोबार करने वालों का वो एक हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उनका मकसद बिजनेस है, और हमारा मकसद जो होता है ना वो उनके बिजनेस को बढ़ावा देना। वो हमारी जज्बातियत से खेल के इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और हम बदगुमानी में पड़ जाते हैं। तो यहाँ से एक तमाम तलबा और तालिबात के लिए ये नुक्ता बड़ा जरूरी है, बदगुमानी नहीं। आपने अगर गुमान ही करना है तो नेक गुमान रखा करें, हमेशा दूसरों के बारे में नेक गुमान रखें, पॉजिटिव सोचा करें। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, और तुमने नेक गुमान नहीं किया, और क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो बहतान है। यानी अभी आप ये समझ लें कि अभी तहकीक का लेवल नहीं आया। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि भाई पहले तहकीक कर लेते, वो तो अलग बात है ना कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स ना फरमा बरदार खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो। ये ना हो कि अनजाने में तुम किसी पर जुल्म कर बैठो, उसका इसके साथ सिरा जुड़ता है। यानी तहकीक तो अपनी जगह पे अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे ये बयान हो रहा है कि भाई आपने गुमान नेक क्यों नहीं किया। आप नेक जब गुमान करेंगे तो आप कहेंगे ना कि ये बहतान है, भाई हम नहीं मानते, मेरा दिल नहीं मानता, आप जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त भी हो सकती है, आप गलत कह रहे हैं। फिर इंसान तहकीक करता है, फिर इंसान वेट करता है। लेकिन अगर इंसान के दिल में बुग़्ज़ होगा, तासुब होगा, जहालत होगी, उसका कल्ब ही साफ नहीं है, मुसफ़ा नहीं है या मुनज़्ज़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो फौरन बदगुमानी का शिकार होगा, चूंकि उसको किसी बंदे से या रंजिश है या रकाबत है। जैसे फर्ज कर लें एक आलिम साहब हैं, वो अपने इल्म व फजल के मर्तबे पे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हो जाते हैं, और कोई उनके मुकाबले में अपने गली मोहल्ले से आगे ना बढ़ सके, तो उसका ज्यादा से ज्यादा काम क्या होगा? या वो ऐसा तबका क्रिएट करेगा जो बदगुमानियों में पड़ जाएगा, या वो गीबत करने वाले जहन या कल्ब जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो ये हमारे मुआशरे की मजमूई नफ्सियात है, और मैंने आपको कल भी बताया था इसका ताना बाना जुड़ा हुआ है पीछे। अब इसमें अहदीस में भी, यानी सूरतुल हुजरात के अंदर भी है, वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे पर ऐब न लगाया करो, उसमें भी तलमिजू का लफ्ज आया है। इसी तरीके से वला तख्तुलू अनफुसकुम, यानी अपनी जानों के ऊपर जब इंसान बदगुमानी करता है
تہمت لگاتا ہے، بہتان کے سفر میں شریک ہو جاتا ہے، کسی پروپیگنڈے کو بغیر تحقیق کے مان لیتا ہے، تو وہ گویا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اس ظلم میں شریک ہو جاتا ہے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ یہ نقطہ یہ ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب 13ویں آیت، وہ لوگ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کہ یہ جو لوگ اس طریقے سے کر رہے تھے بہتان، انہوں نے 4 گواہ پیش کیوں نہ کیے؟ باربعۃ، اربع آپ کو پتہ ہے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، عربی زبان میں کاؤنٹنگ ہے، شہداء وٹنس، 4 گواہ وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب چونکہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، چونکہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ بہت خوبصورت نقطہ طلباء و طالبات کے لیے کہ جب وہ گواہ پیش نہیں کر سکے اپنے اس بہتان کے بعد، محض انہوں نے ایک بات کی اور جن کے دل میں فسق تھا، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر بغض تھا، انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی، لہٰذا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہو گئے؟ کاذبون، یہ جھوٹے ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹے جنہوں نے بہتان شروع کیا، انیشیٹ کیا، پروپیگنڈا کیا، اور وہ بھی جھوٹے جنہوں نے بغیر تحقیق اس کو مان لیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس میں سمجھنے والی، کہ چونکہ آپ وٹنس نہیں کر سکے، آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے، غیبت کرنے والے چونکہ ثبوت نہیں مانگتے نا، نہ غیبت سننے والا ثبوت مانگے گا۔ اگر محفل میں ایک بھی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بندے کی غیر حاضری میں، اب اس کا ثبوت پیش کریں، یقین مانے وہ بندہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ چونکہ غیبت ہمیشہ کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے؟ میرا اور آپ کا تجربہ ہے عام سماجی محفلوں میں، دائیں بائیں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں یار یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، یہ سٹائل ہوتا ہے، یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن یہ جو لیکن کے بعد، اگر اور مگر کے بعد کی بات ہے، یہ غیبت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے سنا ہے کہ وہ شخص جو ہے فلاں جگہ پہ پایا گیا، اب اگلے شخص کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ رنجش موجود ہے، یا علمی برتری میں کوئی رکابت ہوگی، یا فضل کسی اور طریقے سے، رزق کے حوالے سے ہوگا، شہرت کے حوالے سے ہوگا، فوراً چونکہ وہ حسد میں مبتلا ہے۔ حاسد بندے کے لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، ہر سیشن میں کہا کرتا ہوں، حاسد، کیونکہ حسد ابلیس کی شروعات ہے، حسد میں مبتلا ہو گیا تو باقی سارے امراض جو آپ کے روحانی ہیں وہ ٹریگر ہو جائیں گے۔ یعنی حسد سے آغاز ہوتا ہے، جیلسی آپ کی شروع ہو گئی، آپ کسی بھی بندے سے جیلس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کی غیبت کے لیے اب آپ کا کان اویلیبل ہو جائے گا، آپ کی زبان آلودہ ہو جائے گی، آپ مسلسل اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور حسد کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی قرآن نماز جتنی مرضی پڑھتا رہے، اگر وہ حسد کرتا رہے گا تو جو فصل وہ رات کو لگائے گا وہ صبح ہونے سے پہلے جل چکی ہوگی، کیونکہ اس کا حسد ختم نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ وہ اعتکاف بیٹھ جائے لیکن اگر اس کا حسد ختم نہیں ہو رہا، اس کے کلیجے سے حسد نہیں نکل رہا، تو وہ جو کھیتی لگائے گا وہ جل جائے گی۔ بڑا دردناک یہ نقطہ ہے، کاش نوجوان طلباء و طالبات اس کو سمجھ جائیں۔ ایک چلیں آخری آیت کرتے ہیں، پھر آج رہ گیا 14ویں آیت ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا، چرچا کا لفظ آیا ہے، جن لوگوں، یعنی ایک بات کسی نے شروع کی، اس کے دل میں بیماری تھی، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض تھا، اور آپ کا آلریڈی ایمان موجود تھا، یہ مومنین اور مومنات کے لیے آپ پہ اللہ کا فضل بھی تھا، لیکن آپ نے چونکہ بدگمانی کر لی، تو اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر زیادہ وسیع نہ ہوتا تو جو حرکت آپ نے کی ہے، جو آپ آلہ کار کے طور پر، ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کسی بھی کیمپین کو بلڈ کرنے کے دوران، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بڑی خطرناک سزا ہے جب ہم ٹیشو پیپر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک us ٹو بی ٹیشو پیپرز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے سما دیا، بصر دیا، فؤاد دیا، ان کو استعمال کرو، عقل دی ہے میں نے، تم اپنے دماغ سے سوچتے نہیں۔ کسی نے پروپیگنڈا کیا اور ہاتھ میں پتھر پکڑے اور طائف کے نادان نوجوانوں کی طرح کسی کو بھی پتھر مارنے شروع کر دیے، آگے بڑھ کے ایک لمحے کے لیے نہیں پوچھا کہ وہ شخص کس قدر صادق ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نوجوان طلباء و طالبات جب بھی کبھی ان کو کوئی ورغلائے، سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس قدر پلاننگ کے ساتھ ایسی خوبصورت پوسٹیں بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ ان کا آغاز اور ان کا انجام بڑے خوبصورت لفظ ہوں گے، بعض اوقات آیتیں اور حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن درمیان میں وہ اپنا مقصد جو ہے وہ نکال رہے ہوں گے، درمیان میں وہ آپ کے دل میں کوئی نفرت پیدا کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے دل میں کوئی رغبت پیدا کر رہے ہوں گے، حسد پیدا کر رہے ہوں گے۔ تو آپ بڑے الرٹ رہا کریں، سادہ سا فلسفہ بنا لیں، اصول بنا لیں، سوشل میڈیا کا منہاج آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ کس پوسٹ کو پڑھ کے آپ کے اندر فیلنگز کیا آتی ہیں،
اور اس پوسٹ کو پڑھ کے کون سا جذبہ آپ کو یہ مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، لو کریں یا شیئر کریں۔ اگر آپ کے اندر بغض موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو غصہ آیا ہے یا آپ کا اس بندے کے ساتھ پہلے سے کوئی غصے کا تعلق تھا، آپ اس پوسٹ کو شیئر مت کریں۔ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ضرور ہے، لیکن اگر آپ چرچا کرنے میں شریک ہو گئے اس کیمپین میں تو آپ کے اوپر بھی اس کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، چونکہ وقت جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے۔ چلے ایک آیت اور جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کا ابھی ہے میرے خیال میں سیری میں کافی وقت تھا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اوکے جی، ویڈیو کوالٹی، ہاں نہیں آج وہ چونکہ ایوو کا پیکج میں نے دوبارہ کروا لیا تو ایوو کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے۔ تو وقت اگر ہے چلے 10 منٹ اور کر لیا جائے، کیا خیال ہے؟ چونکہ سورۃ نور ایک ایک آیا کریمہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے ہے، ہمارے سماج کے لیے ہے۔ کاش ہم اس چیز کو، اس کے اوورآل کانسیپٹ کو اس طریقے سے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھانا چاہتی ہے۔ ہم بہرحال کوشش کر سکتے ہیں، اور باتیں سارے قرآن میں یہی ہیں گھوم پھر کے۔ غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں مت رہو۔ اگر کسی کا گناہ، ایک حدیث مجھے کسی نے کل شیئر کی، غالباً شواز بھائی نے، بڑی خوبصورت مستند حدیث ہے کہ اگر کسی کا عیب تمہیں نظر آیا اور تم نے اس کو چھپا لیا تو اس کا ثواب یہ سمجھ لو کہ تم نے کوئی زندہ دفن لڑکی جاؤ اس کو باہر نکالا اور اس کو زندگی دے دی۔ کس قدر خوبصورت اجر ہے کہ آپ کسی کا جب پردہ رکھتے ہیں تو آپ اس کا مطلب چرچا کرنے کی مہم میں شامل نہیں ہوتے، تو اللہ کریم پھر آپ کا بھی پردہ رکھتے ہیں۔ ہم نے چونکہ دوسروں کو بے پردہ کیا ہے، لہٰذا ہم آہستہ آہستہ قسطوں میں بے پردہ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر جب معاشرے کے اندر اکثریت ایک دوسرے کو بے پردہ کر رہی ہوگی، میں بشارت علی کو بے پردہ کروں، بشارت علی اعتزاز کو بے پردہ کرے، یہ دونوں مل کے عبد القدیر کو بے پردہ کر دیں، اور یہ چاروں مل کے 10 اور بندوں کو ننگا کرنا شروع کریں، تو مجموعی رزلٹ کیا نکلے گا؟ مجھ سے لے کے اس آخری بندے تک وہ 20 کے 20 بندے ننگے ہو جائیں گے، کیونکہ میں آپ کے کپڑے پھاڑوں گا، آپ میرے کپڑے پھاڑیں گے۔ یہ جسم کی سطح پہ ہے۔ جب میں آپ کی روح کو کچوکے لگاؤں گا، آپ میری روح کو کچوکے لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو کچوکے لگیں گے۔ میں آپ کے لیے نفرتیں پالوں گا، آپ میرے لیے نفرتیں پالیں گے، تو معاشرے میں کیا فصل بوئی جائے گی؟ نفرتوں کی فصل ہم کاٹیں گے۔ اگر میں آپ کو گالی دوں گا، آپ مجھے گالی دیں گے، میں آپ کے نظریات کے حوالے سے انتہا پسند ہو جاتا ہوں، آپ میرے نظریات کے حوالے سے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، چونکہ میں اور آپ ایک ہی خطے میں ہیں، میں اور آپ انسان ہیں، اور ہم سب کی نفسیاتی قدریں مشترک ہیں، لہٰذا جو آپ کریں گے میرا بھی وہی ہوگا، تو پھر معاشرے میں مجموعی طور پر وہی کچھ ہوگا جو آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، جو بویا گیا تھا وہ ہم نے کاٹا، جو آج ہم بو رہے ہیں پلس وہ جو پہلے بویا گیا، یہ ساری فصلیں پلس ہو کے سرپلس انداز میں اگلی جنریشن تک منتقل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جن خاندانوں نے، یا جن خاندانوں میں جن نوجوانوں نے اپنے شعور کی منزلیں طے کر لیں اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا کہ نہیں بھائی، میں ہمیشہ غریب نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ ماتحت نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ مجبور، مقہور، مظلوم، مجبور نہیں رہوں گا، ان کے ہاں جبر کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دوسری تیسری نسل جو ہے وہ فلرش کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چونکہ سوچ ہی اسی طریقے سے دی جاتی ہے منفی، اور ہم دن بھر ایسا مواد شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں منفیت ہے۔ واٹس ایپ سے نکلے تو فیس بک پہ منفیت، فیس بک سے نکلے انسٹاگرام پہ منفیت چل رہی ہے، کہیں پہ حسد ہے، کہیں پہ غیبت ہے، کہیں پہ انسان کس طریقے سے برائی میں پڑا ہوا ہے، کہیں پہ کس طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ تو اوورآل رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ ساری منفیت فرد سے جو شروع ہوئی تھی، افراد تک پہنچی، طبقات تک پہنچی، اور بحثیت مجموعی یہ ایک قوم کی جب برائی بن جاتی ہے، تو یہاں وہ نقطہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جب وہ ناپ تول میں کمی کی تو انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا۔ لوط علیہ السلام کے لوگوں میں دیگر برائیاں بھی تھیں، لیکن ایک پرومیننٹ فیچر ہوا تو پھر عذاب آیا کرتے ہیں۔ تو جو برائیاں قومی سطح پہ ایوان بالا سے شروع ہو جاتی ہیں اور ایک ایسا ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کا اگر غیبت کے خلاف احساس جاگ جائے، حسد کے خلاف احساس جاگ جائے، تو ہم ہر سمت دیکھیں گے ہمارے چہرے پہ، میرے اور آپ کے چہرے پہ ایک دوسرے کے لیے مسکراہٹیں ہیں، محبتیں ہیں۔ لیکن یہ احساس کیونکہ جاگنے نہیں دیا جاتا، اس کو مردہ رکھا جاتا ہے، لہٰذا میں آپ کے اس احساس کو مارتا ہوں، آپ میرے اس احساس کو مارتے ہیں، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں مفہوم آپ کو، چلتی پھرتی لاشیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کے چلنے کے پھر آداب ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے انسان ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کہ ان کے چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی بکری کو آپ چارہ کھلاتے ہیں نا،
تو बकरी रात को घर वापस लौट आती है, बिल्ली वापस आ जाती है, कुत्ते को अपना घर नहीं भूलता, उसे पता है मेरा मालिक मुझे रोटी खिलाता है। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि जानवर फिर अपने रास्ते पे चलते हैं, रात को वापस लौट आते हैं। तुम ऐसे बदबख्त हो जाते हो, जानवरों से बदतर हो जाते हो। ये उन लोगों को कहा गया कि जिनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और वो पीठ फेर के भागना शुरू हो जाते हैं, वो अपने कानों में डांट दे लेते हैं कि यार ये शख्स है, इसको कहो चुप कर दे, हम ये तालीमात नहीं सुनना चाहते। वो मौज मेला करना चाहते हैं, वो ठट्ठा उड़ाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं ये जानवरों से भी बदतर है, यानी इनको अपना भूला हुआ रास्ता याद नहीं आता, ये अपने मालिक का शुक्र अदा नहीं करते, ये अपने मालिक की तरफ वापस नहीं आते। जानवर आ जाते हैं, जानवरों से सीख लो, कुत्ते बिल्ली से सीख लो। यकीन माने आप किसी चिड़िया को 5-6 दिन दाने खिलाएं, वो चिड़िया रोज आपके इस इंतजार में वापस आएगी कि मुझे फिर से दाना मिलेगा। वो आपको मोहब्बत के साथ, ये बिल्ली का बच्चा जो मैंने बचाया था, यकीन माने वो जब बिल्ली मेरे पास से गुजरती है, कभी एक दफा मुझे देखती है और फिर उसकी कोशिश होती है कि वो मेरी टांगों के साथ रगड़ खाए, जैसे आपको पता है बिल्ली का एक लाड का अंदाज होता है। तो जब जानवर एक जरा से वाक़े पे एहसानमंद हो जाता है, तो जिस अल्लाह ने मुझे और आपको इतनी सलाहियतें दी, सेहतमंद बनाया, आंखों से लेके पांव तक आपके जिस्म का हर उज़्व उसने दुरुस्त किया, आपको वो रिस्क देता है, आपको सुकून देता है, सेहत देता है, हम उसको इस कदर नजरअंदाज कर देते हैं कि हम उसकी तरफ लौटते ही नहीं, हम उसकी तरफ रजू नहीं करते। तो इसलिए फिर निज़ाम हमारा मजमूई तौर पर जो है ना वो बदसन होता चला जाता है और ऐसे हालात व वाक़यात हमारे सामने पेश आना शुरू हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि रज़ा। चलें एक 15वीं आया मुबारका, इस तलक्कौनहु बिअल्सिनातिकुम व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुम व तहसबूनहु हय्यना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। ये 15वीं आया मुबारका कि जब तुम ये जो झूठी आयतें ये यानी आपने सुनी, एक बहतान आपके सामने आ रहा था, जो बातें आपके सामने आ रही थी झूठी, तलक्कौनहु बिअल्सिनातिकुम, ये तुम्हारी जुबानों से जुबानों के ऊपर मुंतकिल हो रही थी, आपने कान दिया। तो जब आपका इनपुट पॉइंट किसी के कंट्रोल में चला गया, जो यहां से गया वो फिर यहां से निकलेगा या आपके हाथ से निकलेगा या आपकी जबान से निकलेगा। इनपुट पॉइंट होता है ना, यानी आप आंखों के जरिए इजहार करोगे, बॉडी लैंग्वेज के जरिए इजहार करोगे। तो अगर कानों से एक इनपुट आई, कल उस्ताद मोहतरम भी ये समझा रहे थे पॉइंट कि जब इनपुट ऐसी आ गई है तो अंदर चूंकि आपका नफ्स आपके काबू में नहीं, पहले से रंजिश है, हसद मौजूद है, इसके अंदर बोग्ज मौजूद है, तो जैसी इनपुट आई, आपका चूंकि पसंदीदा गजा आपको मिल गई, लिहाजा आप क्या करेंगे, आप टिश्यू पेपर बन जाएंगे और आप चर्चा करेंगे और अपनी जुबानों के ऊपर आपको यार सुना है, यार तुमने ये फलां बंदे ने ये क्या किया, खबर सुनी, तहकीक नहीं की कि ये जो खबर हमें दी गई है मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज, ये गलत भी हो सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये पुरफितन दौर है। जो सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपके पास खबरें आपको दिखाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं, उसके पीछे सच होता है, जो सच हमेशा छुपा दिया जाता है। तो बजाय इसके कि आप उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दें और उन फासिकीन में मैं और आप शामिल हो जाएं जो बगैर तहकीक के अनजाने में किसी तबके पे जुल्म का सबब बन जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरा और आपका हशर क्या होगा। अल्लाह करीम हम सब लोगों को महफूज रखे। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्मुन, जिसका इल्म नहीं था तुम्हारे पास, यानी जब तुम्हारे पास सनद नहीं थी, कोई सनद नहीं थी कि ये बात जो कही जा रही है ये सच है, और तुमने जबानों के ऊपर ऐसे चला दी उसको। तुम्हें खुदा का खौफ लाहक होना चाहिए था और तुम इसको एक मामूली बात समझ रहे थे। वतहसबूनहु हय्यनन, जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं, छोटी सी बात है, इट्स जस्ट नथिंग। जैसे हमारे यहाँ वो एक ट्रोलिंग का लफ्ज आ गया हुआ है, मीम्स आ जाते हैं कि यार ये तो एक फन है, हमारा एंटरटेनमेंट है। हाय बदबख्ती, कुरान जब हुक्म दे दे किसी चीज का और कुरान की तालीमात आ जाए, मैं आपको अक्सर मना करता हूं कि खुदा के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले से कभी ट्रोलिंग ना करें। दीनी मामलात को, शरी मामलात को, इतना वो हसास मामलात है, इसके ऊपर मजाक में भी मत कहें कि अल्लाह तुम्हें पूछ लेगा भाई क़यामत के दिन। ये हंस के ये मजाक करने वाली बातें नहीं होती। हमेशा अच्छा गुमान रखें दूसरों के बारे में, पॉजिटिव रहें, फिर एक ऐसा पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आएगा जिसमें मुझे और आपको पाकीज़गी हासिल होना शुरू हो जाएगी। और पाकीज़ा मुआशरे वहीं बना करते हैं जहाँ अफराद के अंदर पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे का, आप ये समझ लें, काज एंड इफेक्ट है। पहले अफराद सोचों को बदलते हैं तो मुआशरे में तब्दीली आती है, फिर जब मुआशरा बदल जाता है तो उस मुआशरे में जो लोग पैदा होते हैं, जो आने वाली नस्लें होती हैं, उन्हें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती क्योंकि ऊपर एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। हम जिस जगह पे इस वक्त बैठे हुए हैं, हमारे सामने जो सिस्टम मिला है, मैं और आप अगर थोड़ा सा भी तकवा की राह पे चल पड़े ना,
1-2% भी चल पड़े तो आप देखेंगे हमारे ऊपर अल्लाह की किस कदर रहमतें आएंगी। क्योंकि क़यामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा दौर आएगा, बुजुर्ग ये बताते हैं कि सरेआम गुनाह हो रहे होंगे, जना हो रहे होंगे, और उस वक्त अगर कोई बंदा कहेगा ना कि यार खुदा के लिए थोड़ा साइड पे हो जाओ, थोड़ा साइड पे हो जाओ यार, यहाँ से लोगों ने गुजरना है, वो उस वक्त का वली होगा। यानी उस वक्त कोई इतना कहने वाला भी मौजूद नहीं होगा। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग, हम जैसे छोटे मोटे लोग भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं। हम अपने आप को एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना वक्त लगा रहे हैं, अपनी तवानाइयां लगा रहे हैं, एक जवाज पैदा कर रहे हैं, जिस नीयत से भी कर रहे हैं, जिस मुंह से भी कर रहे हैं, क़यामत के दिन कम से कम यही हमारे सामने एक सबब बन जाए, मुझे इस वजह से बख्शिश का मैं मुस्तहिक हो जाऊं कि मैंने बहरहाल रमजान की रातों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया। अब अल्लाह जानता है ना मेरी नीयतों को, आप जिस नीयत से भी बैठे हैं, आपकी हाजिरी को भी अल्लाह ने कबूल करना है। ये छोटे छोटे मामलात होते हैं, लेकिन इससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट बन रहा होता है सोसाइटी के अंदर, ये कल्चर बन रहा होता है, एक मुआशरे की तश्कील हम कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मुआशरे की तश्कील साजी का अमल परफेक्ट अंदाज में मुकम्मल हो जाए, तय्यब व ताहिर हो जाए जब मुआशरा, तो फिर उस मुआशरे के अंदर जो शक्लें पैदा होंगी, जिस्म की सतह पे, रूह की सतह पे और नजरियात की सतह पे, वो बड़ी खुश शक्लें होंगी। और अगर मुआशरा बद हो जाएगा तो वहां पे बद शक्लें जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी, जिस्म की दुनिया में, रूह की दुनिया में और नजरियात की दुनिया में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे बड़ी खूबसूरत दीगर आयात हैं, आसान है बहुत सारी, कुछ मामलात हमने पहले डिस्कस किए थे, लेकिन ये एक क्रक्स था सूरत नूर के हवाले से। और ये सारी चीजें, एक नुक्ता मैं आपको समझा देता हूं चलें जाते जाते, क्योंकि इसका ताल्लुक भी इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ है। ये जो 19वीं आया मुबारका है, ये अगर आपके सामने खुला तो आप इसको निकाल लें। ये आज के दौर पे परफेक्ट अंदाज में फिट बैठती है। जब भी इसको पढ़ता हूं तो मैं इस जदीद दौर पे इसको अप्लाई करके देखता हूं, क्योंकि इसमें लफ्ज आया इशाअत का, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा। ये जो दो लफ्ज हैं, तशीअल फाहिशा, उफ, ये इस कदर यानी रोंगटे खड़े कर देने वाले ये अल्फाज हैं जब आपको इसकी समझ आ जाए कि जो लोग ये चाहते हैं, जिन लोगों की ये ख्वाहिश है, इन्नल लज़ीना, वो लोग यहिब्बूना, जिनकी ये हुब है, जिनकी ये ख्वाहिश है, ये चाहते हैं, अन तशीअल फाहिशात फिल लज़ीना, ये जो इशाअत फहाशी है, जो लोग मुआशरे के अंदर फहाशी फैलाने का सबब बनते हैं, वो किसी वेबसाइट को बनाई जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए, कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर लगाई जाए जिससे फहाशी फैलती हो, या आप ओवरऑल कल्चर ऐसा बनाएं, बातें ऐसी करें, मजाक ऐसा करें, वो स्टेज शो का मजाक हो या आपका रेडियो टीवी का कोई प्रोग्राम हो, जहां पे ये इशाअत होगी, तशी अल फाहिशा, आपने अखबार के जरिए फैलाई फहाशी, या आपने किसी कैट वॉक शो के लिए के जरिए फैलाई फहाशी, आपने कोई किताब लिख दी या पंफलेट लिख दिया, आपने तहरीर कर दिया कुछ या तकरीर कर दिया आपने कहीं पे, जहां फहाशी का अबलाग हो जाएगा, उसकी इशाअत हो जाएगी उन लोगों के दरमियान, फिल लजीना आमनु लहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए अजाब अलीम है, ये याद रखिएगा। अल्लाह अकबर। यानी आप इसको, चूंकि ओवरऑल सारे जाविये घूम फिर के उस बोहतान के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि बोहतान बहुत बड़ी जुल्मत है, बोहतान बहुत बड़ी जुल्मत है, यह आखिरी जुल्मत है। और फिर अजवाज मुतहरात के ऊपर लगाया जाने वाला बोहतान, ये ऐसा स्याह अंधेरा है जिससे शायद ही कोई इंसान बाहर निकल सके। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने लोगों की शक्लें जलती हुई देखी हैं, यकीन माने, जो लोग सच्चे इंसानों पे बोहतान लगाते हैं आज के दौर में भी, जिनके सीनों में हसद की आग होती है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके चेहरों को देखेंगे, आपको उनके चेहरे जले हुए महसूस होंगे, आपको उनकी आंखों से अंदाजा हो जाएगा ये जल रहे हैं, ये जल रहे हैं। उनके कमेंट्स पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा ये हसद की आग में मुब्तला है, इनके दिलों में कजी है, टेढ़ है, बुग़्ज़ है, अनाद है, इनके अंदर अदावतें मौजूद होती हैं। तो ये जो तशी अल फाहिशा है, इसके ऊपर आप गौर करें तलबा और तालिबात। आप जब अपनी जुबानें आगे लेके जाएंगे, कोई कान किसी ने गंदा लतीफा सुना दिया, आपने 10 बंदों को सुना दिया, 10 बंदों ने 50 बंदों को सुनाया, तो आप पता है उसमें क्या कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर हैं। स्टॉक एक्सचेंज का फलसफा अपने जहन में रखें, आपका शेयर होल्डिंग उसमें होती जाएगी। खैर के मामले में भी शेयर होल्डर होते हैं, शर के मामले में भी शेयर होल्डर होते हैं। तो जो जिस तरीके से कलमा खैर का आगे पहुंचेगा, आपको उसके मुताबिक हिस्सा मिलता चला जाएगा। जब तक आप जिंदा हैं या जब आप दुनिया से चले जाएंगे, ये सदका जारिया रहेगा।
اور اگر آپ نے فحشی کا کلمہ دے دیا کسی کو، ایسا سبب لگا دیا آپ نے کسی کو، جیسے اکثر نوجوان کوئی خیر کی طرف آنا جائیں تو لوگ اس کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی بیٹھو بیٹھو آرام سے، ہمیں پتہ ہے آپ کس کیٹیگری میں۔ کبھی کسی کی بات کو سن کے میں آپ کو بتاؤں جذباتی مت ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اچھے کلمات لکھیں، اچھے کلمات بولیں۔ آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے آپ اپنی نیت کو صادق رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مطابق اجر دینا شروع کر دے گا۔ یہ بڑا خوبصورت مہینہ، 4-5 دن رہ گئے ہیں یقین مانیے، اور اگر ہم تشیع الفائشہ کو ہی سمجھ لیں تو ہمیں سورہ نور کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ آگے چل کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثالیں بھی دی ہیں نا، جس کو میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا، انسان کا قلب جو ہے وہ صاف پاک ہو جائے۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ اس مہینے میں ہم نے اپنے برتن دھونے ہیں، یہ جو دل کی مٹی ہے اس کو رگڑنا ہے۔ برتن میلے ہو جاتے ہیں نا، مختلف چیزیں ہم اس میں ڈالتے رہتے ہیں، بغض ڈال دیا، حسد ڈال دیا تو میل کچیل آ گیا۔ دل کو ریاکاری سے پاک کر لیں۔ جب دل آپ کا پاک صاف ہو جائے گا، حسد کی جگہ پہ آپ کا اللہ کا شکر آ جائے گا، آپ حسد نہیں کریں گے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے آپ اس کے اوپر خوش گمانی کا مظاہرہ کریں گے، خوش گمانی کے ساتھ آپ کہیں گے کہ اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا ہوا ہے، دوسروں کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کا دل کا برتن مہک جائے گا، آپ کی روح مہک جائے گی، اور آپ کی روشنی جس قدر آپ کو ملے گی، یقین مانیے آپ کا گھر، آپ کے دوست، آپ جس محفل میں بیٹھیں گے اٹھے بیٹھیں گے، آپ کی فیس بک کی پروفائل، ٹویٹر کا اکاؤنٹ، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ، یوٹیوب کا چینل، وہاں سے روشنی ہی پھوٹے گی۔ چونکہ اگر یہ روشنی آپ کے من میں نہ ہوتی تو آپ کبھی نہ کبھی ظلمتیں بھی بانٹ رہے ہوتے۔ تو پہلے جس قدر بلب کا سینہ روشن ہوتا جاتا ہے اسی قدر روشنی باہر پھیلتی ہے، پھر جس قدر واٹیج بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی قدر زیادہ روشنی جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور والا بنا دے، نور کا طالب بنا دے، ہم نور کی طلب کرنے والے بن جائیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جن کا کام نور بانٹنا ہے، نورانی محفلیں، نورانی سنگتیں ہمارا مقدر بن جائیں، ہمارا انتخاب بن جائیں، تو یقین مانے معاشرے کی ظلمتوں کو آج روکا جا سکتا ہے، اس میں آج کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن میری اور آپ کی چوائس ہی شر ہو جائے، ظلمتیں ہو جائیں، اور ہم غیر ذمہ داری سے بدگمانی کے ساتھ ہر سنی ہوئی بات کو اپنی زبان کے ذریعے کیری کرتے ہوئے آگے پہنچاتے جائیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو معاشرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے۔ جو محنت ہم کریں گے وہی آنے والی نسلوں کو ملے گا، تو بجائے اس کے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اتنی مشکلات پیدا کر دیں کہ وہ بیچارے جنت کا راستہ ہی نہ ڈھونڈ سکیں، تو آئیں کوشش کرتے ہیں میں اور آپ تھوڑا سا مہک جائیں، منور ہو جائیں، آج کچھ چراغ جلا دیں، آج کچھ روشنی کر دیں، اور ہو سکتا ہے، اور یقیناً مجھے اللہ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے، جتنی آیتیں میں نے اس دوران پڑھی ہیں رمضان المبارک میں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، صغائر و کبائر معاف کر دوں گا، میری طرف لوٹ، رجوع کر لو، جب تک زندہ ہو رجوع کر لو، مر گئے مہلت ختم ہو جائے گی، پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر جو ہوگا حساب والے دن حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اپنے صراط مستقیم پہ رکھے۔ دنیا میں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کے اجر کو بلند کرے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ کریم ان سے جہنم کی آگ دور فرما دے، ان کے لیے حوض کوثر تک پہنچنا آسان ہو جائے، ان کے اخروی معاملات میں آسانیاں ہو جائے۔ ہم سب یہ جو روزے 4-5 رہ گئے ہیں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ شب قدر کی تلاش میں اور تقوی کے قریب جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چونکہ یہ آخری اگر دیکھ لیں نا 20ویں آیت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کا فضل اور رحمت، اللہ کا فضل اور رحمت میری اور آپ کی طلب بن جائے، انشاءاللہ تعالی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں ابھی سحری کیجئے چونکہ 2:11 ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔